بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی ذکر ہو اس وقت درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ اس پر بہت سے علماء کے اقوال پچھلی گفتگو میں آپ نے سماعت فرمائے۔ اب قرآن کریم کے اسلوب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا اسلوب ہمیں کیا بتاتا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں ذرا غور فرمائیں کہ اہل ایمان کو کس انداز میں درود و سلام کا حکم دیا گیا ہے۔ حکم دینے سے پہلے رب العالمین نے صلوات کی نسبت اپنی طرف اور ملائکہ مقربین کی طرف بئیں الفاظ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی فرمائی ہے۔ ان کلمات مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے دوام اور استمرار تجددی کے طریق پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیج رہے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کے درود کے اندر کوئی انقطاع نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وقت ایسا ہو کہ اللہ رب العزت کا درود نازل نہ ہو رہا ہو۔ ہر لحظہ نازل ہو رہا ہے اور اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اس خبر کے بعد یعنی اللہ نے اپنی طرف اور ملائکہ کی طرف درود پاک کی نسبت کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو نہ صرف درود و سلام کا حکم دیا بلکہ اس میں تاکید بھی فرمائی۔ لہذا جو پہلی خبر ہے یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس خبر میں دوام ہے، استمرار ہے۔ یعنی اس خبر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ درود پاک اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ اس خبر کے بعد جب حکم ہے تو یہ ایک تاکیدی حکم جب کسی بندہ مومن کو دیا جائے تو جس کے پاس عقل سلیم ہے وہ بھی اس سے فیصلہ کرے گا کہ یہ حکم اس کو صرف ایک بار بجا لانا مطلوب نہیں ہے بلکہ اس کا تکرار مطلوب ہے۔ ایسے ہی شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ایک خوبصورت دلیل بیان کی ہے جس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر حضور ختمی المرتبت کی صورت میں سب سے بڑا احسان عظیم فرمایا ہے۔ یہ ایسا احسان ہے جو کسی ایک فرد پر نہیں ہے، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام مخلوقات پر ہر وقت ہر لحظہ ہے۔ اور اس احسان عظیم کے بدلے سے اولین و آخرین قاصر ہیں، عاجز ہیں، اللہ رب العزت نے مزید کرم فرما کر ہمارے عجز کو قبول فرما لیا اور ہمیں اس احسان عظیم کے بدلے میں صرف درود پاک بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو جب آپ کی صورت میں احسان ہمیشہ ہمیشہ ہے تو اس احسان کے تشکر کے طور پر درود پاک میں بھی کثرت ہونی چاہیے۔ زیادہ نہ صحیح تو کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک پر تو درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگر ذکر مبارک پر ذکر پاک کے وقت بھی ہماری زبانیں درود و سلام سے تر نہ ہوں تو ہم سے بڑا احسان فراموش کون ہوگا۔ تو یہ تھا قرآن کریم کی آیات سے اور اس کے اسلوب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ درود پاک ہر اس وقت پڑھنا چاہیے جس وقت بھی حضور علیہ السلام کا نام نامی ذکر کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین بحرمت سید العالمین۔